لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عمود الدین. پیغمبر کی حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بغیر پلر کے، بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے کوئی بھی عمارت ٹھہر نہیں سکتی. لہذا پلر کے اوپر چھت کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے. ہمارے دین کی جو عمارت ہے اس کے اہم ترین ستون کا نام نماز ہے. اسلام کے مسلمہ احکامات میں سے اہم ترین حکم کا نام نماز ہے. صاف لفظوں میں قرآن میں حکم ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب کوئی بھی اتنے صاف صاف حکم کا اگر انکار کرے یا ٹال مٹول کرے، نہ پڑھے، تو شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے اور گنہگار ہے. یہی نہیں، ہر عمل کا فائدہ اور کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے اور نہ انجام دینے کا نقصان کیا ہے، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. خود قرآن میں ہے. نماز کی خصوصیت ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر اپنا کردار صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کو اس کے اصلی شرائط کے ساتھ انجام دیں، یہ سمجھ کر کہ حکم پروردگار ہے، کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں ہے. اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے. ہر حال میں نماز واجب ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. ناظرین، پیغمبر کی حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے کہ جو نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار کر دے، یعنی حکم نماز کا انکار کر دے، یعنی نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں، نماز کے لیے اللہ و رسول نے حکم ہی نہیں دیا ہے، تو حدیث اس کے لیے ہے گویا کہ اس نے 70 نبیوں کو قتل کر دیا، جس میں سے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو تارک الصلاۃ ہو، یعنی نماز کا ترک کرتا ہو اس کے حکم کے ساتھ، حکم کا قائل نہ ہو. ہاں، لیکن وہ لوگ جو غافل ہیں، نہیں پڑھتے جان بوجھ کر، جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ان کا بھی گناہ کم نہیں ہے. یہ بعید نہیں کہ نبی اس کو اپنی شریعت سے خارج کر دیں کہ تم نے اتنے اہم ترین واجب کو ادا نہیں کیا، لہذا تم ہمارے امتی نہیں رہے. حدیث سنیں، پیغمبر فرماتے ہیں: ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے: یا رسول اللہ، اگر کوئی عمدن نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگی؟ تو حدیث سنیں آپ. فقال یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا تدع الصلاۃ متعمدا، نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو. فإن من ترکها متعمدا، بس جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے، فقد برئت منہ ذمتہ الاسلام، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا.
मिल्लत इस्लामिया से वो खारिज है जो जानबूझकर नमाज को ना अदा करता हो। नाज़रीन, इतना अहम तरीन फरीज़ा ये है। और यही नहीं, आपने 12 हदीसें सुनी होंगी, पैगंबर की हदीस है, आइम्मा की हदीस है, अक्सर आइम्मा ने फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की साफ तौर पर हदीस है, छोड़ने की बात तो दूर की है, ला तनालु शफाअतना मन अखफ़ बिस्सलात, जो नमाज को हल्का समझ ले वो शफाअत नहीं पाएगा रसूल अल्लाह की, ना इमाम की। सिर्फ हल्का समझ ले, पढ़े लेकिन टाल मटोल करता हुआ आखिरी वक्त में पढ़े, अव्वल वक्त में ना पढ़ता हो, सारे काम से फ्री होकर तब पढ़ता हो, ये सूरत भी नाज़रीन बहुत ही ख़राब है। बल्कि कोशिश करें नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करें। क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं कि जो अपनी नमाज को सुबुक समझता हो और उसकी अंजामदेही में सुस्ती करता हो, खुदा अज़्ज़ व जल उसे 15 बलाओं में मुब्तला करता है। कितनी? 15 बलाओं में वो इंसान मुब्तला होता है जो नमाज में सुस्ती करे या नमाज अदा न करे जानबूझकर। वो कौन सी हैं? इनमें से 6 बलाएं ऐसी हैं जो उसके दुनिया में नाजिल होंगी उसके ऊपर। उसके अलावा 3 कब्र के लिए हैं, 3 मौत के वक्त के लिए हैं और 3 बलाएं रोज़े महशर के लिए। मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करता हूँ, फिर आप खुद फैसला करें कि आपको नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी। इसलिए कि हमारे बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जो बहाना तलाश करते हैं। मसलन मुझे कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता मौलाना साहब, या मसलन कोई कहता है कि घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि नहीं पढ़ सकते नमाज। तो नाज़रीन, नमाज से न कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि दूसरे काम से ये कहें पहले नमाज पढ़ लेंगे तब हम तुम्हें अंजाम देंगे। नमाज पहले, अव्वल नमाज, उसके बाद सारे उमूर आप अंजाम दें। इसलिए कि अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमल कबूल, अगर नमाज नहीं कबूल हुई तो कोई भी अमल आपका कबूल नहीं होने वाला है। फरमाते हैं 6 चीज़ें वो जो इंसान की दुनिया में पेश आती हैं बलाएं। नंबर 1, खुदाबंद आलम नमाज न पढ़ने वाले की उम्र को कम कर देता है। जाहिर है कि जब आपकी उम्र कम हो गई तो आपकी नेकियां कम होंगी। उम्र जितना ही ज़्यादा होगी अल्लाह की मारिफत ज़्यादा होगी, आपके अमाल ज़्यादा होंगे, आपका सवाब ज़्यादा होगा। तो पहला नुकसान ये है नमाज न पढ़ने का कि खुदाबंद आलम उम्र कम कर देता है। दूसरा नुकसान ये है कि अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ता उसका रिज्क कम कर देता है, रोजी कम हो जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि क्या बताएं, बड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे में बरकत नहीं होती है। तो याद रखें कि ऐसा तो नहीं कि आप नमाज छोड़े हुए हैं या नमाज में सुस्ती बरतते हैं। नमाज को जो पाबंदी से उसके वक्त में पढ़ता है तो अल्लाह उसकी उम्र भी ज़्यादा करता है, उसका रिज्क भी बढ़ाता है। तीसरी चीज़, नेक लोगों की अलामतें उसके चेहरे से खत्म हो जाती हैं। एक होता है चेहरे पर एक रौनक होती है, लोग देखते ही कहते हैं कि भाई बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये पहचान आपके चेहरे से अल्लाह मिटा देता है। आप देखने ही से लगते हैं कि आप मोमिन और मुत्तकी और परहेजगार नहीं है, आप नेक नहीं है। चौथी सूरत है, जो भी नेक काम करेगा कबूल नहीं होगा और उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। जाहिर है, अभी मैंने कहा फ़ैन क़बिलत क़बिला मा सिवाहा, फ़ैन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, नमाज रद्द तो सारे अमाल रद्द। ऐसे ही जो नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई अमल कबूल नहीं होता और किसी अमल पर उसे अजर सवाब नहीं मिलता। पांचवी चीज़ है, सबसे बड़ा नुकसान है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब बहुत दिन से मैं दुआ कर रहा हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो अपने गरीबान में झांक कर देखें कि ऐसा तो नहीं
کہ وہ نماز غلط پڑھ رہے ہوں، نماز صحیح نہ پڑھ رہے ہوں، یا اصلا نماز پڑھتے ہی نہ ہوں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چھٹی بلا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اکثر لوگ کہتے نہیں کہ التماس دعا، التماس دعا، مولانا صاحب دعا کیجیے گا ہمارے لیے. ارے بھائی، جب آپ خود نیک ہوں گے تب دوسروں کی دعائیں لگیں گی، ورنہ دوسرے کی دعا بھی کام نہیں آئے گی. آپ لاکھ التماس دعا کہتے رہیں، پہلے نماز پڑھیے، خود کی دعا بھی قبول ہوگی، دوسرے لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے حق میں لگیں گی، رزق بڑھے گا، عمر بڑھے گا، سب کچھ سارا فائدہ ہی فائدہ ہے. بس خدا کا ایک حکم مان لیجئے اور نماز پڑھنے لگیے. اس کے بعد اب باری آتی ہے کہ موت کے وقت اس کے اوپر اللہ 3 بلائیں نازل کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پہلی بلا یہ ہے کہ ذلت و خواری کی موت مرے گا، بے عزتی کی موت، ذلت والی موت اسے ملے گی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا. تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ پیاسا مرے گا. تو یہ 3 بلائیں ایسی جو موت کے وقت خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر یہ وارد ہو کہ وہ ذلت و خوار کی موت مرے، بھوکا مرے، پیاسا مرے. یہاں تک کہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی نہروں کا پانی اسے پلا دیا جائے موت کے وقت تب بھی وہ سیراب نہیں ہو سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اب آئیے وہ 3 بلائیں جو اسے قبر میں ملیں گی. پہلا نقصان یہ کہ گویا کہ عذاب کی شکل ہے. یہ ایک فرشتے کے اس کے اوپر مقرر کیا جائے گا کہ اسے فشار دے اور سرزنش کرے، اسے تنبیہ کرے، اذیت پہنچائے، زمین کو فشار دے. فرشتہ معین ہوگا، کیوں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے. دوسرا نقصان، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا. چھوٹی سی قبر ہوتی ہی ہے نا، بہت معمولی سی قبر ہوتی، چھوٹی جگہ ہوتی ہے. خدا کرے ہم سب کی قبر تنگ نہ ہو، ہماری قبر وسیع ہو. خدا نہ کرے کسی مومن کی قبر پر یہ عذاب آئے. پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، عمدن ترک کر دیتا ہے، تو خدا اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے، اسے قبر میں اذیت محسوس ہوگی. تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں تاریکی ہوگی، ہولناکی ہوگی. اسی لیے اکثر روایتوں میں، حدیثوں میں ہے، نماز قبر کا نور ہے. نماز پڑھو تاکہ قبر میں اندھیرا نہ رہے، ہولناکی نہ رہے، بلکہ نماز منور رہے. اب آئیے وہ دیکھیے آخری منزل ہے کہ انسان کو نماز کا نقصان روز محشر کیا ہوگا. دنیا میں نقصان، مرتے وقت نقصان، قبر میں نقصان. اب محشر میں کیا نقصان ہے؟ نمبر 1، اس کے حساب میں سختی کی جائے گی. آسانی نہیں، ایک ایک چیز کا حساب بڑی سختی سے اس سے لیا جائے گا. اور اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو اس کے لیے شاید نرمی ہو، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہر مومن کی اس کے حساب و کتاب میں خدا بند عالم آسانیاں فراہم کرے. فرشتہ اسے حساب کے لیے اس طرح کھینچ رہا ہوگا کہ حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اس انداز سے گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کر جائیں گے، چلو حساب دو. کہ دوسرے لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سا مجرم جا رہا ہے. تو بتایا جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ سختی کی جا رہی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ خدا بند عالم اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اسے پاکیزہ نہیں کرے گا، اور اس کے لیے یہ دردناک عذاب ہے. تو ناظرین، خدا نہ کرے روز محشر کسی کے اوپر خدا کی نظر رحمت نہ ہو. ہاں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا. خدا بند عالم اس کو محبت بھری نظر سے نہیں دیکھے گا. تو ناظرین، ان ساری بلاؤں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نماز کے پابند ہو جائے گی. ہمارا پیغام بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے ہے کہ خدا کا ایک صریحی حکم ہے، قطعاً اس کی نافرمانی نہ کیجیے. نماز اس کے وقت میں پابندی سے ادا کیجیے. دنیا اور آخرت کی ساری سعادت آپ کو نصیب ہو. خدا بند عالم ہم سب کا شمار نماز گزاروں میں کرے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.